ہوا تھا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت یا اس کی بیوی جو ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. وہ پوچھتے ہیں کیا بیوی کی اجازت کے بغیر خاوند اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا اس کے لیے بھی اجازت ضروری ہے؟ دیکھیں یہ ایک عقلی اور فطری بات ہے کہ بیوی اور خاوند میں سے طاقتور کون ہے، کس کی نافرمانی کرنے سے کس کو نقصان ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا. تو قرآن کریم نے مرد کو گھر کا سربراہ قرار دیا ہے. وہ خاوند نیک ہے یا برا ہے، اگر بیوی اس کی بات نہیں مانے گی تو گھر کا نظام بگڑے گا اور بیوی کو نقصان ہوگا. خاوند تیش میں آ کے ممکن ہے بیوی کو نقصان پہنچا دے، لیکن خاوند پر ایسی کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی وہ بیوی سے اجازت لے اور پھر کوئی نفلی کام کرے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، بالکل کہ جو ہے اس میں دراصل وہ شرعی باتوں سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو لاجیکل طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں گھر میں خرابی کے امکانات ہیں. تو نیکیاں جو ہیں وہ گھر کو سنوارنے کے راستے جو ہیں وہ ہموار کرتی ہیں، نہ کہ اس میں کسی بھی قسم کی ہو سکتا ہے وہ اللہ رحم کرے ایسی تو ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی جگہ کوئی ایسی احمدی معاشرے میں نوبت ہو کہ مار پیٹ تک جو ہے وہ بات جائے، لیکن تلخ کلامی جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے یا ایسی آپس میں کوئی صورتحال پیدا ہو. تو اس لیے افہام و تفہیم سے اور جو ساری دنیا میں جو نظام رائج ہے کہ جو بھی کسی جگہ کا بھی نگران ہے اس سے اجازتیں لی جاتی ہیں، نہ کہ ماتحت لوگ جو ہیں ان سے کوئی اجازتیں لی جاتی ہیں. یہ دنیا کا کوئی بھی، اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کا کوئی نظام بھی ہو، کوئی یونٹ بھی ہو، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں بہرحال ایک ہیڈ کا مقرر کرنا ضروری ہے. اور دنیا کی پریکٹیکل حالت یہ بتاتی ہے، جہاں یہ ویسٹرن دنیا میں یہ شور کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہیں، اسلام نے بھی ان کی برابری کو کسی جگہ چیلنج نہیں کیا، بلکہ جو حقوق اور جو عزت اور احترام اسلام نے دیا ہے عورت کو وہ کسی اور نہ معاشرے نے دیا ہے اور نہ کسی اور مذہب نے دیا ہے. لیکن اگر اسی برابری کے مطابق اگر بات کی جائے تو دنیا میں اگر 200 کے قریب ملک ہیں یا 200 سے کوئی زائد تعداد ہے، تو برابری اگر اسی قدر ہو تو پھر تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تقریباً 100 ملکوں کے سربراہ جو ہے وہ عورتیں ہوں اور 100 ملکوں کے سربراہ مرد ہوں. لیکن اس ریشو کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت جو ہے وہ خال خال آپ کو نظر آئے گا کہ کسی جگہ اس طرح سے عورتیں جو ہے وہ مقرر ہوں اور ان کو منتخب کیا گیا ہو. تو اس سے ہم قدرت کا جو اپنا ایک ثبوت ہے اس کے جواب میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اگر قوام بنایا اور اس کو نگران بنایا اور دنیا کے ہر شعبے میں جو ہے وہ ایک نگران کی اور ایک انچارج کی ضرورت ہوتی ہے. اور گھر کے یونٹ کے اندر ساری دنیا میں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں، ساری دنیا میں اسی طرح جو گھر کا سربراہ ہے مرد جو ہے وہ نگران ہوتا ہے اور اس سے مشورے کے بعد جو ہے وہ سارے فیصلے جو ہے وہ گھر کے اندر کیے جاتے ہیں. اور اسی بات کا جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا.